बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेवी नॉलेज के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दिल इंसान के जिस्म का एक अहम उज़ू है जिसके धड़कने से ही ज़िंदगी बसर होती है, और अगर इसमें कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो इंसान को बड़ी मुश्किलात का सामना होता है या फिर जान की बाजी हार जाता है। इंसानी तारीख़ का हार्ट ऑपरेशन कहाँ, कैसे और कब किया गया, आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानने वाले हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हस्बे मामूल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। 2 सितंबर सन 1952 ये अमेरिका की रियासत मिनीसोटा का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल मिनीएपोलिस है। एक कमज़ोर और दुबली पतली 5 साल लड़की जैकलिन जॉनसन को व्हील चेयर पर ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है। उसके दिल में सुराख हैं और उनके वालिदैन को बताया गया है कि उनकी बेटी के पास जीने के लिए सिर्फ चंद माह हैं। जैकलिन के वालिदैन उसके इलाज के लिए एक तजुर्बाती सर्जरी पर राज़ी हो गए हैं और उन्हें मालूम है कि जैकलिन शायद ऑपरेशन थिएटर से ज़िंदा वापस ना आए। बच्ची को सुलाकर सर्जिकल टीम ने उन्हें बाहिफाजत कंबलों में लपेटा जिनमें बहुत सी नालियाँ लगी थी। उन्होंने कंबलों को ठंडे पानी के बहाव से जोड़ दिया और जैकलिन के जिस्म की दर्जा हरारत को 28 डिग्री सेंटीग्रेड यानी मामूल से 9 दर्जे नीचे जाते हुए और उनके दिल की धड़कन को सुस्त होते हुए देखा। जानवरों पर किए गए तजुर्बात की बुनियाद पर बनी थ्योरी के तहत दर्जा हरारत में इस कमी से उनके जिस्म की ऑक्सीजन की ज़रूरत में कमी वाक़ई होगी। इसकी वजह से सर्जन जॉन लुइस को इतना वक्त मिल जाएगा कि वो उनका दिल निकाल कर उसमें किट लगाकर दिल के सुराख को ठीक करने के बाद सी सकें और सीने को वापस बंद कर सकें। उनके पास इस काम के लिए सिर्फ 6 मिनट होंगे, यानी मामूल के दर्जा हरारत पर काम करने के दौरान मुयस्सर वक्त से सिर्फ 2 मिनट ज़्यादा। अगर ज़रा सी भी ताख़ीर हुई तो जैकलिन का दिमाग और उनके अहम अज़ा ऑक्सीजन की कमी के शिकार हो जाएंगे और उन्हें मुमकिना तौर पर शदीद दिमागी नुकसान पहुंचेगा या वो हलाक हो जाएंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में सर्जरी के प्रोफेसर पॉल आइज़ो कहते हैं कि ये उस वक्त का जदीद तरीन काम था। दिल पर तहकीक की जिस आलमी शोहरत याफ्ता लिबर्टी के वो नेगरा हैं, वो उस ऑपरेशन थिएटर से सिर्फ 3 मंजिल नीचे हैं जहां जैकलिन की सर्जरी की गई थी। वो कहते हैं कि तारीख़ में ऐसे लोगों की कहानियां मिलती हैं जो ठंडे पानी में डूबे और घंटों बाद उन्हें वापस ज़िंदा किया जा सका। चुनाचा उन्हें मालूम था कि जिस्मानी दर्जा हरारत में इंतहाई कमी डीप हाइपोथर्मिया हिफाजत कर सकता है। जैकलिन का सीना खोलकर लुइस उनके दिल के साथ लिपटी हुई रगों को अलग करते हैं और घड़ी चला दी जाती है। लुइस पहला किट लगाते हैं। जैकलिन का दिल धड़कता रहता है। खून ना हो तो दिल में मौजूद सुराख को देखना आसान हो जाता है। लुइस उसे सी कर बंद कर देते हैं और एक नमकीन महलूल की धार से ये यकीन कर लेते हैं कि सुराख बंद हो चुका है। उसके बाद वो दिल की दीवार में बनाए गए किट को सी देते हैं और सर्जरी मुकम्मल कर देते हैं। जैकलिन का दिल धड़कता रहता है। बच्ची को उठाकर गर्म पानी में डाला जाता है। असल में ये जानवरों के पानी पीने का एक बर्तन था जिसे बाड़ू का सामान फ़रोख्त करने वाले एक दुकान से ख़रीदा गया था। उनके जिस्म का दर्जा हरारत वापस बहाल होना शुरू हो जाता है और 11 दिन बाद वो नई ज़िंदगी के साथ अस्पताल से घर चली जाती है। इससे कबल दिल में सुराख को सज़ाए मौत समझा जाता था। दर हकीकत कई सर्जन्स के लिए दिल की सर्जरी करना ममनू था। सन 1950 की दहाई से पहले तक दिल की कामयाब सर्जरी सिर्फ चाकू या गोली के ज़रिए पैदा होने वाले ज़ख़म को टांके लगाना या चरों के ज़र्रात को बाहर निकालने तक ही महदूद थी। दूसरी आलमी जंग के दौरान मैदान जंग के सर्जन्स ने कई नई टेक्निकें ईजाद की, ताहम फिर भी उन्हें ऐसे धड़कते दिलों पर काम करना पड़ता जिनमें खून दौड़ रहा होता था। इससे मुमकिनात का दायरा महदूद हो जाता
خون بہت زیادہ نکلتا، اسے دیکھنا تکلیف دہ ہوتا اور بسا اوقات زیادہ خون بہہ جاتا۔ ہائپوترمیا میں ہزاروں نوجوان کی زندگی بچانے کی صلاحیت تھی، مگر آپریشن کے لیے دستیاب محدود وقت کا مطلب تھا کہ یہ صرف نسبتاً سیدھے سادے آپریشن کے لیے ہی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ سرجنز کو دل علیحدہ کرنے اور اسی دوران آکسیجن سے بھرپور خون کی فراہمی جاری رکھنے کا طریقہ چاہیے تھا تاکہ وہ مزید وقت حاصل کر سکیں۔ سرجری کی تاریخ کا سب سے خطرناک آپریشن، اس کا جواب لوئس کی معاونت کرنے والے ایک جونیئر سرجن والٹن لیلی ہائی کی جانب سے ایک اور ایسے آپریشن کے ذریعے آیا جسے سرجری کی تاریخ کے سب سے غیر معمولی اور ممکنہ طور پر خطرناک ترین آپریشن میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیلی ہائی نے تجویز دی کہ مریض کو سرجری کے دوران زندہ رکھنے کے لیے کسی عطیہ کنندہ کا استعمال کیا جائے۔ خیال یہ تھا کہ مریض جیسے بلڈ گروپ کے حامل ایک صحت مند شخص سے آکسیجن سے بھرپور خون حاصل کیا جائے، مریض کے جسم میں داخل کیا جائے اور آکسیجن سے عاری خون عطیہ کنندہ کے جسم میں شامل کیا جائے۔ انہوں نے اس عمل کو کراس سرکولیشن کا نام دیا، پر سرجیکل حلقوں میں اسے پذیرائی نہیں ملی کیونکہ یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی، مثلاً اس نظام میں ہوا کا کوئی بلبل داخل ہو گیا، تو اس سے مریض اور عطیہ کنندہ دونوں ہلاک ہو سکتے ہیں۔ آئزو کہتے ہیں کہ اس حوالے سے متعدد اخلاقی خدشات تھے۔ یہ واحد سرجری تھی جس میں آپ کے پاس شرح اموات 200% تک ہو سکتا تھا، اور اس کے علاوہ کئی حوصلہ شکن لوگ تھے جن کا خیال تھا کہ لیلی ہائی پاگل ہو گئے ہیں۔ سرجن کی جانب سے یہ کرنے کی ہمت پیدا کرنا اور مریضوں کا اس پر متفق ہونا نہایت حیرت انگیز ہے۔ لیلی ہائی کے شعبے کے سربراہ آن وینگسٹین نے ہری جھنڈی دکھائی اور 26 مارچ 1954 کو صبح 6 بجے ایک والد اور ان کے 1 سالہ بچے کو آپریشن تھیٹر میں لایا گیا۔ دونوں کو بے ہوشی کی دوا دی گئی اور والد کی ٹانگ سے ایک پلاسٹک کی نالی منسلک کی گئی اور دوسری جانب سے اسے بچے کے سینے سے منسلک کر دیا گیا۔ یہ نالی ویسے ہی تھی جیسے خوراک تیار کرنے والی فیکٹریوں میں مایونز وغیرہ کی منتقلی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ آپریشن کامیاب رہا، تاہم وہ بچہ چند دن بعد نمونیا کی وجہ سے مر گیا، لیکن اگلا 3 سالہ مریض زندہ رہا اور 67 سال کی عمر تک جیا۔ اپنی وفات پر انہوں نے اپنا جسم واپس یونیورسٹی آف منیسوٹا کو عطیہ کر دیا اور آئزو ان کے دل کا مطالعہ کرنے، یہاں تک کہ لیلی ہائی کے لگائے گئے ٹانکوں کو دیکھنے کے بھی قابل ہوئے۔ لیلی ہائی نے اس کے بعد 45 کراس سرکولیشن آپریشن کیے، ان میں سے 28 بچے زندہ بچ پائے۔ خراب شرح نے سرجیکل ٹیم کو جذباتی طور پر بہت متاثر کیا، مگر سرجری کے بغیر تمام ہی مریض تقریباً یقینی طور پر مر جاتے۔ دل کی کنسلٹنٹ سرجن اور رائل کالج آف سرجن آف انگلینڈ کی کونسل رکن فرا بٹی کا کہنا ہے کہ ان کے سامنے ایسی صورتحال تھی جس میں وہ جیت نہیں سکتے تھے۔ بچے ہلاک ہو رہے تھے، یہ کسی کے بھی کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ عطیہ کنندگان کی حفاظت کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات کی وجہ سے خون میں آکسیجن شامل کرنے اور جسم میں دوران خون جاری رکھنے کے ایک کم خطرناک طریقے کی ضرورت تھی۔ سن 1930 کی دہائی سے سرجن جان گبن ایک ہارٹ لنگ مشین بنانے کی کوششوں کی سربراہی کر رہے تھے۔ یہ ایک ایسی مشین ہوتی ہے جو سرجری کے دوران دل اور پھیپھڑوں کی ذمہ داری سنبھال لیتی ہے تاکہ جسم کو آکسیجن سے بھرپور خون کی فراہمی جاری رکھی جا سکے۔ ڈاکٹر بٹی کہتی ہیں کہ اگر ہارٹ لنگ مشین نہ ہوتی تو جدید دور کی دل کی سرجری بھی نہ ہو پاتی۔ یہ ہمارے آپریشنز کا بنیادی جزو ہے۔ مئی سن 1953 میں گبن نے ایک 18 سالہ خاتون کے دل میں موجود سوراخ کو بند کیا، جبکہ مشین نے ان کی مریض کو کل 26 منٹ تک زندہ رکھا۔ مگر خون سے بھری ہوئی یہ ڈیپ فریزر جتنی مشین آپریشن کے دوران پھٹ گئی۔ گبن کے اگلے 3 آپریشن ناکام رہے اور انہوں نے کام روک دینے کا فیصلہ کیا۔ لیلی ہائی سمیت دیگر لوگوں نے ہارٹ لنگ مشینوں کی تیاری پر کام جاری رکھا اور انجینئرز کے ساتھ مل کر اس ٹیکنالوجی کو بتدریج محفوظ تر اور قابل اعتبار بناتے رہے۔ لیلی ہائی نے اولین پیس میکرز کی تیاری میں بھی مدد کی تھی۔
انہوں نے میٹرونوم کی تیاری کی ہدایات پریکٹیکل الیکٹرانکس نامی رسالے میں سے اپنائیں۔ میٹرونوم کو موسیقی میں دہرائی جانے والی دھن بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پیس میکرز کو اکثر سرجری کے بعد نوجوان لوگوں کے دلوں میں نصب کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی دھڑکنوں میں ربط رہے، تاہم رد و بدل کرنے والے ڈائل کے اوپر ٹیپ لگا دی جاتی ہے تاکہ بچے اس سے کھیل نہ سکیں۔ سن 1955 میں کامیاب سرجری کے راستے میں حائل ایک اور رکاوٹ اس وقت دور ہوئی جب برطانوی سرجن ڈینس میلروز نے دل کو عارضی طور پر بند کرنے کا طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ انہوں نے پوٹاشیم کلورائڈ کی ایک خوراک استعمال کی اور دل کو بجلی کے ذریعے دوبارہ حرکت میں لے آئے۔ اب پہلی مرتبہ سرجن ایک رکے ہوئے دل پر سرجری کر سکتے تھے۔ ان اختراعات نے مل کر دل کی سرجری کے شعبے میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس دہائی کے آخر تک دنیا بھر کے مختلف ہسپتالوں میں مریضوں کی وسیع اکثریت دل کے بڑے آپریشنز میں زندہ رہنے میں کامیاب رہی۔ ڈاکٹر بٹی، جو عموماً ایک ہفتے میں دل کے 4 آپریشن کرتی ہیں، دل کی سرجری کو ایک بیلے رقص سے تشبیہ دیتی ہے جس میں درجنوں لوگ بشمول سرجن، نرسیں، بے ہوشی کی دوا دینے والی یعنی انیستھیسسٹ اور ہارٹ لنگ مشین چلانے والی یعنی پرفیوجنسٹ شامل ہوتے ہیں۔ مگر کچھ آپریشنز آج بھی حیران کن حد تک اس آپریشن جیسے ہیں جس نے جیکلن جانسن کی زندگی بچائی تھی۔ دل سے نکلنے والی مرکزی نالی کو ٹھیک کرنے کے آپریشن کے دوران سرجن آج بھی ہائپوتھرمیا کی ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بٹی بتاتی ہیں، آپ کے سر اور دل پر برف کے پیکٹ رکھے جاتے ہیں اور آپ کے جسم سے خون نکال لیا جاتا ہے، مگر خون واپس نہیں لوٹایا جاتا، چنانچہ آپ میں خون کی گردش باقی نہیں رہتی۔ اگر آپ ایسی حالت میں مریض کو دیکھیں تو ایسا لگے گا جیسے وہ زندہ نہیں ہے۔ اس ٹیکنیک سے سرجن کو 30 منٹ مل جاتے ہیں، جس کے بعد انہیں خون کی گردش بحال کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر بٹی کہتی ہیں، آپ کو بہت تیزی سے مگر نہایت عرق ریزی سے کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ ہارٹ لنگ مشین دوبارہ چل پڑے تو آپ اس حصے تک دوبارہ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب تھیٹر میں خاموشی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا، اور آپ کو اپنی توجہ برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہر کسی کو معلوم رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ گزشتہ 70 برسوں میں سرجری کے شعبے میں ترقی کے باوجود یہ ممکن نہیں کہ اوپن ہارٹ سرجری کبھی بھی ایک معمول کا آپریشن بن پائے گی۔ ڈاکٹر بٹی کے مطابق وہ اب بھی دل کو دیکھ کر اور اسے ہاتھ میں لے کر پرجوش ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ جب سرجری ختم ہو جانے کے بعد کسی مریض کا دل دوبارہ دھڑکنے لگتا ہے تو یہ احساس بہت خوشگوار ہوتا ہے۔ سو گائز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس انفارمیشن کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔